بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 4 مئی اتوار کا دن ہے، اہم خبریں، ان کی تفصیل اور تجزیہ آج تھوڑا زیادہ لمبا ہوگا۔ خان کے خلاف جو سازشیں ہو رہے ہیں، آخری بال کی تیاری یا آر پار کا معاملہ، نئی ایک حکمت عملی پر کام بھی ہو رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ پرانی پیکنگ میں نیا چورن، ایک نئی تیاری، اس کی میں آپ کو پوری تفصیل بتاتا ہوں۔ تحریک انصاف آج پاکستان میں 2 جگہ بڑا میدان لگا رہی ہے، ایک خیبر پختونخوا میں ہنگو میں، اور دوسرا جو سندھ میں عمران خان کی رہائی کے لیے ٹرین مارچ شروع ہے 30 مقامات پر۔ یہ پورا ایک بڑا زبردست قسم کا سلسلہ، اور تحریک انصاف کے رہنما اور فیملی ممبران کے اوپر ٹارگٹ کلنگ ٹائپ کے معاملات اور کارروائیوں کا خان کے ہمدردوں پر، جیسے ایک اور افسوسناک واقعہ بھی ہوا۔ آزادی صحافت کے دشمن حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت 80 سالہ انور مقصود کی تنقید برداشت نہیں کر سکے، ہاؤس اریسٹ منسوخ کیا، اور پاکستان بھارت کی سرحدوں پر شدید اس وقت جھڑپیں بھی جاری ہیں۔ ڈی جے ایس پی آر کا جو آج اجلاس، تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت، تحریک انصاف شرکت کرے گی یا نہیں، اس کی بھی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ باقی تمام جماعتوں نے، پیپلز پارٹی سمیت جو ہے وہ، انہوں نے تو اس کا مطالبہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کو بلائیں۔ اس کے ساتھ الیکشن کمیشن کا نیا چیئرمین کا نام سامنے آ چکا ہے، اور آصف زرداری کی واردات دیکھیں کہ جنگ کے دنوں میں بجائے اخراجات بچانے کے مال بناؤ پروگرام، اتوار والے دن آرڈیننس میں وفاقی وزراء کی تنخواہیں بڑھا دی، 4 آرڈیننس۔ اور 9 مئی کا جو 65 قیدیوں کا سپریم کورٹ میں ملٹری ٹرائل کا کیس کل، وہ بھی ہے، تفصیل سے سب کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، پاکستان کی قوم کا جو اس وقت سب سے بڑا مطالبہ ہے وہ عمران خان کی رہائی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کیا کوشش کر رہی ہے نیا منجن بیچنے کی، نئی سازش کی، کہ تحریک انصاف چھوڑ کر جو جانے والے لوگ ہیں، جو مفاہمت گروپ، ان سب کو ملا کر ایک نیا دھڑا بنایا جا رہا ہے، اور یہ حکومت کے عوام کے سامنے ایک بیانیہ رکھیں گے کہ تحریک انصاف کی موجودہ قیادت جو بری طرح ناکام ہے، یہ عمران خان کو رہا کروانے میں ناکام ہو چکے ہیں 2 سال میں، ان کا مزید انتظار کرنا، عمران خان کی قیادت میں سختیوں اور تکلیفوں میں، پریشانیوں میں اضافہ کرنا، ان کی سیاسی حکمت عملی کی کمزوری، ان کی سیاسی سمجھ بوجھ نہ ہونا، تجربہ نہ ہونا، جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے۔ حقیقت دیکھی جائے تو اس میں تو کوئی رائے نہیں کہ یہ لوگ ناکام ہوئے ہیں اس میں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کر کیا رہی ہے؟ دیکھیں، یہ پچھلے 3 سالوں میں کوشش ان کی یہی تھی، بلکہ عمران خان کے اقتدار کے زمانے میں بھی اب چلے جائیں، کہ پارٹی کے اندر نئے گروپ بنائے جائے، اس طاقت کو کمزور کیا جائے۔ سندھ ہارس کی منڈیاں لگیں، وہ سب آپ جانتے ہیں، لیکن عدم اعتماد کے بعد 9 مئی کے بعد جس طرح ظلم اور جبر سے، اغوا سے پارٹی کے بہت سارے لوگوں سے پارٹی چھڑوائی گئی، کچھ لوگوں کو چھوڑ بھی دیا گیا، کچھ لوگوں کو بلکہ عمران خان کے پاس جیل میں بھی بھیجا گیا کہ اس بات پہ قائل کریں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی باتیں تسلیم کریں۔ اب اس میں سے بہت سے لوگ قائل کرنے کے لیے عمران خان کے پاس کیا کرنے جاتے تھے۔ اب جو نیا فارمولہ ملاقاتوں کے نام پر بھیجا جا رہا ہے، جس کی معلومات آپ کے سامنے آئیں گی، کہ جی تاریخ اسلام میں جس طرح ہجرت ہوئی، صلح حدیبیہ ہوئی، اور موجودہ دنیا میں آپ دیکھیں بڑی بڑی مثالیں ہیں، اس میں جنہوں نے جلاوطنی اختیار کر کے رہنماؤں نے عوامی انقلاب اور تحریک چلائی، اس طرح کا معاملہ، اور وہ پھر بعد میں اقتدار میں بھی آئے، جیسے امام خمینی کی مثال 1964 کی، وہ ترکی، عراق، فرانس میں رہے، اپنی تحریک کو ویڈیو پیغامات، آڈیو کیسٹ، خطوط سے چلاتے رہے، اور 1979 میں واپس آ کے لاکھوں لوگوں کے استقبال میں اسلامی انقلاب آیا، شاہ کا تختہ الٹا۔ پھر نیلسن منڈیلا کی پارٹی کے وہ لوگ ANC کے جو جلاوطنی میں گئے، انہوں نے بھی سفارتی مہم چلائی، نسلی امتیاز کے خلاف عالمی رائے بنائی۔ روس کے رہنما ولادیمیر لینن یورپ، سوئٹزرلینڈ، جرمنی میں جا کے اپنی تحریک چلاتا رہا، 1917 میں واپس آیا جرمنی کی مدد سے، اور روس میں پھر زار کا شاہی اقتدار ختم ہوا تھا۔ اس میں یہ بے نظیر بھٹو، نواز شریف کی مثالیں بھی دیتے ہیں، فلپین کے صدر کی مثال بھی دیتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بڑی پکی بات بتا رہا ہوں، مجھے بھی انہوں نے یہی بتایا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان سے کہ آپ عوام سے دور ہیں، ڈیالہ جیل میں، جسمانی طور پہ آپ کا کوئی پیغام خان کے پاس، عوام کے پاس نہیں جاتا، آپ کے اوپر مشکلات ہیں، اور اس وقت ملک ٹوٹنے کے حالات تک پہنچ چکا ہے۔ آپ آخری بال کی بات کرتے ہیں، لیکن اسٹیڈیم میں سے انہوں نے، امپائر نے اپنے کھلاڑی، اپنے تماشائی، اپنے گراؤنڈ، پچ، سب پہ قبضہ کر لیا ہے۔ تو آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے کھیل سے باہر ہو جائیں تو پھر آپ فاتح کے طور پر، ایک ورلڈ کپ ونر کے طور پر پاکستان آ سکتے ہیں، آپ پاکستان کا مستقبل بچا سکتے ہیں، ملک کو بچا سکتے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے صرف اس چیز پہ، اسلامی تاریخ اور دنیا کی جو میں نے آپ کو معاملات بتائے، اسٹیبلشمنٹ کی یہ پیشکش کہ عمران خان کو بیمار کر کے علاج سے ملک کے لیے باہر بھیجا جائے۔ خطرہ انہیں یہ ہے کہ عمران خان وہاں جا کے انٹرویوز دیں گے، بیانات دیں گے، پیغامات دیں گے، حکومت ان کی اس سے بھی گر سکتی ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کی کوئی گارنٹی دے کہ جب عمران خان کو ہم ملک سے نکالیں تو کوئی تحریک نہ چلائیں۔ جو خان کے ہمدرد ہیں وہ بن کر یہ کہہ رہے ہیں ہمدرد، کہ آپ نواز شریف کو دیکھیں، وہ واپس آ کے اس نے حکومت سنبھال لی، بے نظیر کو دیکھیں۔ تو ان حالات میں آپ خان صاحب کو سمجھائیں اور خان صاحب کو بتائیں، یہ ملاقاتوں میں باقاعدہ پیشکش کی جائے گی، یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں۔ انہیں کہا جائے گا کہ سیاست ایک آرٹ ہے، ناممکنات کو ممکنات بنانے کا۔ اب میری جن سے بات ہوئی، میں نے کہا دیکھیں عمران خان سیاست نہیں کر رہا، عمران خان نے تو کہہ دیا سیاست ہے ہی نہیں، جہاد ہے۔
یہ معاملہ تو بیعت کا ہے کہ آپ اقتدار کے لیے تو نہیں لڑ رہے. یہ تو یہاں سے عمران خان اگر باہر جائیں اور واپس آ کے ایک بڑے لیڈر کے طور پر سامنے آئیں, وہ تو پہلے سے بڑے لیڈر ہیں. اب اقتدار میں وہ شمولیت اگر اختیار کریں محترمہ بے نظیر کی طرح یا نواز شریف کی طرح, تو وہ شرائط کیا ہیں؟ کیونکہ ماضی میں نواز شریف اور بے نظیر نے یہی تو غلطیاں کی جن کی وجہ سے ہم ان دائروں میں گھوم رہے ہیں. اب اگر یہ ان اصولوں پر سمجھوتا نہ کرتے نواز شریف اور بے نظیر, تو آج شاید یہ تکلیفیں پریشانیاں نہ اٹھانی پڑتی. آج عمران خان جانتے ہیں کہ اب چونکہ ان کی جو خواہشات ہیں یہ عوام کے ایک دھڑے کی بھی خواہشات ہیں. یہ یاد رکھیں, عمران خان کی رہائی پہ لوگ کہتے ہیں عمران خان تو نکلے باہر 640 دن سے بے گناہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور بات درست بھی ہے. لیکن خان کو پتہ ہے اگر وہ یہ فیصلہ کرنا ہوتا تو 640 دن جیل میں نہ بیٹھتے, پارٹی پر یہ مشکلات نہ آتی. عمران خان نے جو فیصلہ کیا وہ اس پہ اٹل ہے, اور وہ اللہ کی مدد سے پاکستان کو ان مشکلات سے نکالنے کے لیے اپنی قربانی دے رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ یہ مقصد بہت بڑا ہے. اب اس مقصد کے لیے انہیں توڑنا آسان نہیں ہے. دیکھیں جو مشکلات عمران خان سہ رہے ہیں وہ پاکستانی کبھی کبھی یقین نہیں کرتے کہ اتنی بڑی مشکلات کوئی سہ سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیں 77 سال کا ظلم ایک طرف, خان کی عمر سے بھی زیادہ آپ کو پتہ ہے یہ ان کی طاقت ہے اتنا عرصہ. تو اب یہ ان حالات میں سب یہی سوچتے ہیں کہ جیت تو انشاءاللہ عمران خان کی ہوگی, کہ اصل مرحلہ تو وہ گزار چکے ہیں. اب تو انشاءاللہ اس کے ثمرات آنے ہیں اور یہ اب اگلی نسلوں تک جانے ہیں. میں اس پہ واقعہ کربلا کی مثال اکثر دیتا ہوں کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے دیکھیں اسلام زندہ ہوا. اگر وہ یزید کی بات خدا نخواستہ مانتے اس وقت, تو آج ہم اپنے آپ کو مسلمان نہ کہتے. تو یہ 40-50 سال بعد بھی جب یہ تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں قیام پاکستان سے زیادہ اس دور کا ذکر ہوگا کہ کیا کیا ہوتا رہا, اور ظالموں کی نسلیں شرمندہ ہو رہی ہوں گی, اور ہم سب لوگوں کی نسلیں بھی فخر سے سر اٹھا رہے ہیں, کیونکہ ہم سب انہی لوگوں میں سے ہیں جو اس ظلم کا شکار ہیں. پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ, یہ بات ایسے نہیں ہے, مایوسی انشاءاللہ نہ کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. یہ لوگ خوف سے دیکھیں اقتدار تو کر سکتے ہیں, حکومت تو کر سکتے ہیں, لیکن یہ پاکستان میں وہ جو مقبولیت کے جو انہوں نے دعوے بنائے ہوئے ہیں, یا وہ عزت نہیں حاصل کر سکتے. یہ مقبولیت اور عزت آپ کو پتہ ہے صرف اور صرف عوام کے دلوں پہ آتی ہے. یہ پروپیگنڈے کے ذریعے طاقت میں آ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے حکومتیں تو سچ نہیں سنتی, خوش آمدیوں نے جھوٹی مقبولیت کا ایک آئینہ دکھایا ہوا ہے. اور یہ آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, ایوب خان ہو, ضیاء الحق ہوں, مشرف ہوں, یہ تمام کے تمام لوگ مغل بادشاہوں کی طرح, وہاں شاہ جہاں اورنگزیب کا دور دیکھیں آپ اٹھا کے, وہاں دربار میں شعراء یہی کام کرتے تھے, نقال یہی کرتے تھے خوش کرنے کے لیے. بلکہ محمد شاہ رنگیلا کے دور کی آپ کو بتاؤں کہ اس کے دور میں جھوٹ کی واہ واہ کرنے میں بڑا انعام ملتا تھا. اس وقت پورا دلی لوٹ رہا تھا. اس کے شاعر, موسیقار, خوش آمدید, عیش و عشرت, موسیقی, شاعروں کو انعام, آپ کو درجنوں بیربل تھے وہاں پہ کہ جی جہاں پناہ رعایا آپ کی دیوانی ہے. اور اس وقت ایران کا بادشاہ نادر شاہ لاکھوں فوجیوں کے ساتھ ہندوستان پر چڑھائی کر رہا تھا, شہروں کو تباہ و برباد کر رہا تھا, ہزاروں لوگوں کو قتل کر رہا تھا, لال قلعے میں سے کوہ نور اٹھا رہا تھا, تخت طاؤس اٹھا رہا تھا, دلی کی گلیوں میں لاشیں گرا رہا تھا, چیخ و پکار تھی. لیکن رنگیلا بادشاہ اور اس کے درباری اس وقت ہوش میں آئے جب دشمن محل کے دروازے پر پہنچا. اس کے حملے سے پہلے سے بہت دفعہ خبردار کیا گیا رنگیلا شاہ کو, سلطنت کمزور ہے, سیاسی معاملات ٹھیک کریں, اقتدار بچانے کے لیے اپنے مخالفین کو نہ جیلوں میں ڈالیں. اس نے شہزادوں کو, طاقتور عمراء کو جیلوں میں ڈلوایا, ختم کروایا اور اندھا کروایا. شہزادہ فروخ تھا اور اس پر سید برادران 2 تھے, انہیں اندھا کر کے قتل کروایا. اس نے دارالحکومت سے نکال دیتا, جلا وطن کرتا تھا. بھوپال کا ایک بڑا مضبوط نواب تھا, اس کا نواب دوست محمد خان, یہ بھوپال کا گورنر تھا, اس کا دوست بھی تھا. اس کے باوجود اس نے اس کے اوپر ظلم و ستم کیا. تو یہ کہانی صرف محمد شاہ رنگیلا کی نہیں ہے. آپ ایوب خان کے اقتدار کی دیکھیں, الطاف گھور اس کا سیکرٹری اطلاع تھا, میڈیا پہ بڑا سخت کنٹرول ہوا کرتا تھا, باقاعدہ اخبارات تھے, ایوب خان کے لیے چھپا کرتے تھے. جس طرح ہر دور کے ڈکٹیٹر کے لیے باقاعدہ اخبارات چھپتی تھیں, صرف یہ دکھانے کے لیے کہ آپ عوام میں بہت مقبول ہیں. 65 کی جنگ میں مشرقی پاکستان میں ایوب خان کی مقبولیت ختم ہو گئی تھی, لیکن یہ نہیں مانتا تھا. اور جب 4 سال بعد عوام سڑکوں پر نکلی اور اس نے اتنی بڑی تعداد میں عوام دیکھی, تو پھر اپنا اقتدار یحییٰ خان کے حوالے کیا. وہ یحییٰ خان آیا تو کہتا جی میں مشرقی پاکستان اپنی ہتھیلی کی طرح جانتا ہوں. اب اس کے قریبی مشیر کون تھے؟ جنرل عبدالحمید, یہ جنرل عمر, یہ اسد عمر وغیرہ کا والد, لیفٹیننٹ جنرل گل حسن. یہ زمینی حقائق چھپا لیتے تھے. 70 کے الیکشن میں شیخ مجیب جیت گیا تھا, عوامی لیگ جیت گئی. یحییٰ خان کے مشیر سے کہتے فکر نہ کریں ہم سب سنبھال لیں گے. اور پھر آپ نے دیکھا کس طرح سنبھالا گیا, 93,000 سرنڈر. پھر عوام کا رد عمل آپ کو یاد ہوگا, جنرل صاحب گاڑی لے کے نکلے تو لوگوں نے گاڑی اٹھا لی, بڑی مشکل سے پروٹوکول کے دستے نے جان بچائی تھی. ضیاء الحق کے دور میں بھی یہی حال تھا, مرد مومن, مرد حق, مجاہد, امیر المومنین. یہ بیوروکریٹ اور سرکاری میڈیا, یہ مجیب الرحمان شامی صاحب جیسے لوگ, یہ مذہبی شخصیات جایا کرتی تھیں, اسلامی ایجنڈے کی تعریف کرتے تھے. امیر المومنین کیا بات, مرنے کے بعد آپ حالات دیکھیں کہ بیٹا بھی نہیں قبر پہ جاتا. اندازہ کریں, مشرف لبرل جرنل, اس کے لیے باقاعدہ گانے انہوں نے شہزاد رائے کو بلا کر انقلاب کے گائے تھے. آپ کو یاد ہوں گے ایک جنرل تھا جنرل راشد قریشی, اس کا دور آپ کو یاد ہوگا. مشرف کو کہتا ہے یہ عوامی لیڈر ہے, عوام میں آپ کی بڑی مقبولیت ہے, اصلاح پسند ہے. یہ عارف نظامی صاحب جیسے لوگ بھی تھے.
وہ وکلا تحریک اٹھی تو ہر جگہ ڈکٹیٹر، قاتل، چاچا وردی، لندہ گونی، یاد ہوں گے آپ کو ساری چیزیں. اس دور کے درباری بھی، اور جس طرح آج کے دور کے حسن ایوب، منیب فاروق، سہیل ولایت، انصار عباسی، رانا صاحب، یہ ہر دور میں موجود ہیں. ہر دور میں کہ جی آپ بڑے مقبول ہیں. کل رانا صلی اللہ مرد مون مرد حق کے نعرے لگا رہا تھا. تو وہی رنگیلا شاہ والے حالات، سلطنت تباہ و برباد ہو رہی ہیں، بھارت سر پہ کھڑا ہے اور یہاں بڑے بڑے بل بورڈ بن رہے ہیں، ٹرکوں پہ تصویریں لگ رہی ہیں، میری جند میری جان، ترانے گانے. حقیقت آپ نے دیکھنی ہو تو ریٹائرمنٹ کے بعد دیکھیں. جنرل باجوہ فرانس گیا، آپ نے دیکھا وہاں کیا ہوا. اب خوف سے جو اقتدار حاصل کیا جائے، دیکھیں وہ خوف تو عوام میں نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. ان کی تو کوششیں مس کیلکولیشن بنتی ہیں. الیکشن مینجمنٹ ان کی آپ کی سب سے بڑی مثال ہے. دھاندلی کی، لوگوں کو اغوا کیا، دنیا کا کون سا کام نہیں کیا. حکومت آج بھی ناجائز ہے، کوئی نہیں مانتا اسے. اب تو کوئی عزتدار شخص ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے، ہاتھ ملا لے، نام جوڑ لے، 2 منٹ میں اس کی پگڑی لوگ اچھال دیتے ہیں. اور گرے سے گرا بندہ بھی ان کی مخالفت میں بات کر دے، لوگ اسے عزت دیتے ہیں. تو یہ صرف ان کی نفرت کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ اتنی طاقت رکھنے کے بعد بھی آج مہینہ ہو گیا ہے، مدنی بل منظور نہیں ہو سکا. ناجائز حکومت کو جائز نہیں قرار دے سکے. 300 سے زیادہ مقدمات خان پہ بنانے کے باوجود غدار، کرپٹ، دہشت گرد ثابت نہیں کر سکے. تو یہ نفرت تو اب آہستہ آہستہ اگلی نسلوں میں جا رہی ہے. ہر سال 60 لاکھ سے 1 کروڑ بچہ آ رہا ہے ٹیکس اس میں ووٹنگ سسٹم میں. تو یہ دیکھیں 1971 کو 75 سال ہو گئے، وہاں نفرت ختم نہیں ہوئی. ابھی آج بھی نے اپوزیشن جماعتیں سمجھا رہی ہیں تحریک انصاف کو سسٹم سے نہ نکالیں. پیپلز پارٹی تک کہہ رہی ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس میں عمران خان کو بلائیں. ابھی دیکھیں انہوں نے جو قومی سلامتی کی بریفنگ، اس میں حالات تو یہ ہے کہ 2019 میں جب ایسی ہی بریفنگ تھی تو اس وقت جنرل باجوہ نے خود آ کے سیاستدانوں کو بریفنگ دی تھی. آج چونکہ سارے کے سارے فارم 47 کی پیداوار ان کی اوقات ہی کوئی نہیں، اطاطارڑ سے بریفنگ دلوائی جا رہی ہے اور ڈی جی ایس پی آر ساتھ ہوگی. تحریک انصاف کو اس میں شرکت کا کوئی دعوت نامہ نہیں ملا. عمر ایوب، بیسٹر گور، عامر ڈوگر نے کہا ہے ہمیں نہیں ملا، اگر ملا تو پارٹی فیصلہ کرے گی جانا ہے یا نہیں جانا. تو یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہوگا. اس کے علاوہ دیکھیں حکومتی جماعتوں کے جو بیانات ہیں، آپ سیاستدانوں کو تو چھوڑیں، آپ نون لیگ کے آفیشیل میڈیا کا حال دیکھیں. عبدالی میزائل کا نام عبداللہ، بس اتنا بڑا بلنڈر. آفیشیل جماعت ہے اور کل سے ناچ رہے ہیں 450 کلومیٹر رینج کا عبدالی میزائل لاہور سے دلی تک جب چاہے اڑا دیں. حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا 2700 کلومیٹر کے لانگ رینج کے میزائل بھی بنتے رہے. اب جو دعویٰ کرتے تھے کہ یہاں سے ڈائریکٹ تل ابیب اسرائیل پہنچ جائیں گے، وہ بیچارے فلسطینی سسکتے رہے، بلکتے رہے، چیخیں مارتے، روتے رہے مدد کے لیے، لیکن ایک بیان ان کے لیے نہیں کبھی آیا. لڑائی کرنا تو چھوڑنے، جیسے نواز شریف، مریم نواز ایک بیان نہیں دیتے. میزائل استعمال کرنا تو دور کی بات ہے. جھڑپیں بہرحال ہوں گی، کچھ سرجیکل آپریشن آزاد کشمیر والی سائڈ پہ، فیس سیونگ نکال کے دونوں ایک دوسرے کی. انہیں عوامی مقبولیت چاہیے، عوام کے ساتھ بھارت کو خطے میں بالادستی چاہیے. اور تحریک انصاف بہرحال 2 بڑی اچھی چیزیں کر رہی ہے. اس میں ایک تو کے پی میں کنونشن دوبارہ شروع ہو چکے ہیں ان کے، ہنگو میں آج ان کا بڑا جلسہ بھی ہے، اور اس میں اور دوسرا ٹرین مارچ جو ہے وہ سندھ میں حلیم عادل شیخ اور تحریک انصاف کے جو جنرل سیکرٹری ہیں وہاں پہ، اور وہاں پارٹی مل کے کر رہی ہے. یہ 30 مقامات پہ ٹرین مارچ ہے. دیکھیں یہ بڑی زبردست موبلائزیشن ہے ان کی. یہ تمام طبقات کو اکٹھا کر کے عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. ٹرین مارچ بہت بڑی کاوش ہے، اور سندھ میں خاص طور پر یہ جتنے لوگ جان مار رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، انہیں تحریک انصاف انہیں چاہیے کہ ان سب کو سپورٹ کرنا، سراہنا چاہیے. ابھی سپریم کورٹ کا کیس جو ہے وہ 12 جولائی کا فیصلہ تھا مخصوص نشستوں کا، وہ بھی الیکشن کمیشن کے خلاف لگ گیا ہے. وہ نشستیں چھیننے کا معاملہ آپ کو تعینی بینچ میں الیکشن کمشنر کے خلاف، اس میں کنول شوذب اور سنی اتحاد پٹیشنر ہیں. الیکشن کمیشنر کے لیے نون لیگ کے سردار طارق مسعود جج صاحب جو ہیں ان کا نام ہے، ایڈ ہاک میں جج بھی ہیں. قاضی فائز جب ملک سے گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو ملٹری کورٹ کے حوالے سے اس نے بڑا فیصلہ بھی ان کے حق میں دیا تھا. تو اب کوشش نشستیں ان کی تحریک انصاف کی چھین کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر بانٹنے کی. اور تحریک انصاف کے جو 65 اس وقت ملٹری قید میں ہیں ان کا بھی کل مقدمہ ہے. لیکن سسٹم کو ان کی کوشش ہے کسی طرح چلا لیا جائے، اس نظام کو چلا لیا جائے، اس نظام کے بینیفیشری بیٹھے رہیں. اور عمران خان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، 200 ارب ڈالر کی امپائر ہے. اور ابھی تو دیکھیں یہ جو 10 ارب ڈالر ہندوستان پاکستان کی تجارت آپ کو نظر آئی، یہ صرف ایک دے کے چند دانے آپ کو نظر آئے ہیں کہ یہ اس لیول کی کرپشن ہے. ایران کے تیل کی سے آپ کو کرپشن نظر آئے، اسی طرح جو پاکستان کے اثاثے بکنے کے معاملات نظر آئے، تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کیوں اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں. اقتدار میں آخر حکومت بنانا کیوں ضروری ہے؟ دنیا بھر میں آپ کو پتہ سیاستدان آتے ہیں جاتے ہیں، حکومتیں ٹوٹتی ہیں، لیکن ان کے لیے کیوں اتنا ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ دے کہ چند دانے آپ نے دیکھے ہوئے کہ کس انداز میں کرپشن کا کولا ہوگا. اگلی 10 نسلوں تک مال، 5 براعظموں تک ان کے مال و دولت اور جزیرے اور محلات جو بنتے ہیں، تو اس کو پھر پروٹیکٹ کرنے کے لیے سارا معاملہ ہے. اب تحریک انصاف کے لوگ بہرحال یاد رکھیں بات، دیکھیں آپ لوگوں کا کام ہے کوشش کرنا اور ڈٹے رہیں، آپس میں اتفاق اتحاد رکھیں. سوشل میڈیا پہ چھوٹی موٹی لڑائیاں کرتے رہیں، ضرور وارم اپ ہوتے رہیں،
جو ہی کیونکہ ان کی طرف سے کچھ آنا ہے سب نے اکٹھے ہو جانا ہے دوبارہ. تو اللہ انشاءاللہ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے. دعاؤں میں بھی ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کیا کرے کہ حالات میں رحم و کرم کرے اپنا. مجھے اجازت دینے کے لیے بھی وقت کے لیے اللہ حافظ.